وہ اس مسئلے کو نہیں مانتے تھے, اس مسئلے پر باقاعدہ تقریر ہوگی. اکیلے ہی دنیا سے جائے گا اور قیامت الدن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اور ہمیں جتنا سلمان خان کا اور کٹرینہ کیف کا پتا ہے, کیا واقعی میں ہمیں علی بن ابی طالب کا پتا ہے؟ نہیں, پر جواب نہیں پتا. کیا ڈیلر دونوں طرف سے بتا کے کمیشن لے سکتا ہے؟ یہ تو سب کو پتا ہے, بتانے کی کیا ضرورت ہے. ڈاکٹر سعد صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے, انہوں نے کہا کہ ایک طرف سے لے سکتا ہے, دونوں طرف سے نہیں لے سکتا. تو ڈاکٹر سعد صاحب نے کون سی آیت اور حدیث پیش کی ہے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب کو تو مولانا اسحاق صاحب نے بھی ایک دفعہ ڈانٹا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی فیلڈ نہیں ہے کہ آپ فقہی احکام و مسائل پہ بولیں, آپ درس قرآن دیا کریں, یا آپ پہلے حدیث کا علم حاصل کریں. جب آپ خود بول کے کہتے ہیں میں حدیث میں بالکل غریب ہوں, میری یہ فیلڈ نہیں ہے, تو آپ کیوں اختلافی موضوعات کے اوپر بولتے ہیں؟ آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے. اور یہ کوئی عیب نہیں, ایک شخص ایک فیلڈ میں اچھا ہو سکتا ہے, دوسرے میں نہ ہو. ڈاکٹر اسرار صاحب درس قرآن میں ان کے ساتھ کا کوئی نہیں تھا, کراس ریفرنسز اس طرح کے کوئی دے ہی نہیں سکتا. تو یہ تو نہیں ہے کہ اب وہ اس فیلڈ میں, یا تو پھر اس میں مہارت حاصل کریں. دیکھیں اگر میں حدیثیں اتنی کوٹ کرتا ہوں تو میں نے اس فیلڈ میں مہارت حاصل کی ہے, صرف قرآن تک نہیں رہا, احادیث میں بھی, پھر اختلافی موضوعات میں بھی, تب بھی اس کام کو ہاتھ ڈالا ہے. اگر کسی کو اس کام میں ہاتھ ڈالنا ہے تو پھر پوری ایکسپرٹیز اس میں حاصل کرنی پڑے. سارے دلائل پتہ ہونے چاہیے, مخالفین کیا کہتے ہیں, حامی کیا کہتے ہیں, درمیان کی رائے والے کیا کہتے ہیں. تو یہ کمیشن والا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سروسز کے اگینسٹ آپ لے سکتے ہیں, دونوں طرف سے لیتا اس لیے ہے وہ جسٹیفائی ہے, کیونکہ جس کو مکان لے کے دے رہا ہے اس کو بھی اس نے فیسیلیٹیٹ, اور جس کا مکان لگوایا ہے اس کو بھی کیا ہے. اس میں ایک بندے سے تو ڈبل کمیشن ہی نہ لے رہا وہ, پھر آپ اسے ظلم کہیں نا. اب وہ درمیان میں ہے تو وہ تو کرے گا, کیونکہ دو مختلف لوگوں کو اس نے دو مختلف سروسز پرووائڈ کی ہیں, تو وہ دونوں طرف سے اس کا حق بنتا ہے. بڑے سودوں میں 1% دونوں طرف سے لیتے ہیں, چھوٹو سودوں کے اندر وہ 2% لیتے ہیں, تو ان کا حق ہے کیونکہ وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, تو دونوں طرف سے لیں گے. ممانعت کے لیے اس میں دلیل چاہیے ہوگی کہ یہ کہاں پہ حرام قرار دیا گیا. آپ فیسیلیٹیٹ جو کسی کو کرتے ہیں تو آپ اپنی سروسز دیتے ہیں, اور سروسز کے اگینسٹ آپ جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ظلم والی بات نہیں ہے, اور بتا کے ہی ہوتا ہے, پتہ ہوتا ہے سب کو, جھوٹ کون بول رہا ہوتا ہے. اگر آپ کو جھوٹ بول کے کوئی کام کرتے ہیں تو یعنی آپ ایک سائڈ کو کہتے ہیں تم مجھے 3% دو کیونکہ میں نے دوسرے والے سے نہیں لینا, اور پھر مجبوراً وہ آپ کو 3% دے دیتا ہے اور آپ دوسرے والے سے بھی ایک لے لیتے ہیں, تو ظاہر ہے یہ تو دھوکہ ہے, یہ تو غلط ہوگا. باقی پراپرٹی کے کام میں ہر بندے نے اپنی ان پٹ دینی ہے نا. فوج میں صرف جو بندوق اٹھا کے آ گیا صرف وہ تو فوجی نہیں ہے, جو بیچارہ آٹا گوند رہا ہے وہ بھی فوجی ہے, جو ان کو روٹی پکا کے دے رہا ہے تندور پہ وہ بھی فوجی ہے. اب اس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ تیری تو نوکری ٹھیک نہیں ہے, اصل کام تو میں کر رہا ہوں, تو پھر تیری روٹی بند کر تکنا, تو کس طرح پھر بندوق چکنا ہے. بات کرنے والی کرے, ہر بندے کی اپنی کنٹریبیوشن. اس طرح ایک جنرل ہے, وہ ہیڈ آفس میں بیٹھا ہوا ہے, وہ جنگی پلان کر رہا ہے, اس کو کہہ سکتا ہے ایئر کنڈیشن کمرے میں کیوں بیٹھا ہوا ہے, یا پرائم منسٹر جو ہے وہ اتنی آسائش کی زندگی میں کیوں بیٹھا ہوا ہے. ظاہر ہے اس نے پیس آف مائنڈ کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلنا ہے.